السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا پاگل ہو چکی ہے۔ میرا مطلب دنیا یہ دنیا نہیں، دنیا میں رہنے والے لوگ دن بدن پاگل اور بیوقوف ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے آگے ہمیں اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ سب جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ آپ کو تو شاید معلوم ہی ہوگا کہ بہت دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، سارہ علی کے نام سے یا پھر قرآن فار سلیپ کے نام سے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی نے 60 ملین لوگوں پر جادو کیا اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو کی مدد سے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگر یوٹیوب اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرتا ہے تو وہ دوبارہ اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ قرآن سنا رہی ہے، قرآن کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسے منتر پڑھ رہی ہیں، کچھ ایسا عمل کر رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں پر جادو کے اثرات ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، کیا ہے اس ویڈیو کی حقیقت؟ لڑکی نے کون سا جادو استعمال کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اور وہ کس قوم یا پھر گروپ سے تعلق رکھتی ہے، کون سی آیتوں کا اس نے استعمال کیا تھا، اور لوگوں پر کیا اثر ہوا اس کے جادو کا اس کی ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد۔ چلیے انہی ساری باتوں کو ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ میں ہوں محمد انور خان بن احمد خان حسن سے، آپ دیکھ رہے ہیں اہل دل ویڈیو ورلڈ۔ ناظرین، مجھے بھی اس ویڈیو اور اس تخریب کاری کا علم آج صبح ہوا، اور بھی فجر کی نماز سے پہلے۔ تو میں نے بہت ساری کوششوں کے بعد، بہت تلاش کرنے کے بعد اس ویڈیو کو اوپن کیا، میں نے اس ویڈیو کو پلے کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے غور کیا، تو میں آپ کو کیا بتاؤں، واقعی قرآن کے بیک گراؤنڈ میں ایک لڑکی کی آواز بھی آ رہی تھی جو مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی، وہ بھی نہ جانے کس لینگویج میں۔ اور میں نے غور کیا کہ جب وہ ویڈیو میں سن رہا تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میری آنکھیں میرے قابو میں نہیں تھیں، میں اپنی آنکھوں کو کھول نہیں پا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور وضو کے لیے گیا اور فجر کی نماز پڑھی، اور اب یہاں بیٹھ کر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ناظرین، آپ بھی تھوڑا حیران ہو گئے نا؟ اب ذرا ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں۔ جو حقیقت پسند لوگ ہیں انہیں میری باتیں جھوٹ لگ رہی ہیں، اور جو بھولے بھالے ہیں اور آسانی سے لوگوں کے فریب میں آ جاتے ہیں انہیں میری باتیں بہت ہی زیادہ پر اسرار اور اثر انداز لگ رہی ہیں، تھوڑی خوفناک بھی لگ رہی ہوں گی۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دوں، واللہ میں نے یہاں پر جو کچھ بھی کہا ہے ابھی بالکل سچ کہا ہے، جھوٹ کا ایک لفظ بھی میں نے یہاں پر استعمال نہیں کیا ہے۔ میں نے جو ویڈیو دیکھی وہ ڈپلیکیٹ ویڈیو تھی، کیونکہ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے سارہ علی نام کے چینل پر کوئی بھی قرآن فار سلیپ کے نام کی ویڈیو نہیں ملی۔ سارہ علی نام کے چینلز بہت ملے، لیکن قرآن فار سلیپ کے نام کی کوئی بھی ویڈیو کسی بھی چینل پر مجھے نہیں ملی، شاید ڈیلیٹ ہو گئی ہوگی۔ تو دوسرے چینل پر مجھے قرآن فار سلیپ کے نام سے یہ ویڈیو ملی، تو اس ویڈیو کے اوریجنل ہونے کے چانسز بہت کم ہیں اور فرضی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس ویڈیو میں قرآن کے بیک گراؤنڈ میں ایک لڑکی کی آواز آ رہی تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو مس گوگل ہے، مطلب آپ اس آواز کو سنیں، یہ آواز آ رہی تھی قرآن کے بیک گراؤنڈ میں۔ اب آپ ذرا اس آواز کو سنیں۔ Turn left intersection. Turn left intersection. Turn left. تو ملتی جلتی ہے نا؟ تو شاید وہ یہی مس گوگل کی آواز ہوگی جو ہمیں بھولے بھٹکے وقتوں میں راستہ دکھاتی ہیں گوگل میپ کے ذریعے۔ اب مس گوگل اپنا گوگل میپ چھوڑ کر یہاں کیا کر رہی ہیں، یعنی ان کی آواز یہاں پر قرآن کے بیک گراؤنڈ میں کیوں ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات، وہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ کیے جا رہی تھی، اور وہ بس ایک ہی کوئی ورڈ ہے، شاید کسی غیر ملکی یعنی آؤٹ آف کنٹری لینگویج میں ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انگلش ہی میں ہو جسے ریورس کیا گیا ہو۔ اب یہ دیکھیں، اگر آپ اسے ریورس کر دیں تو یہ ہے اس ویڈیو کی حقیقت جو میں نے دیکھی، اور میں نے جو یہ بتایا کہ اس ویڈیو کو دیکھتے وقت میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی، میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا، میری آنکھوں پر میرا قابو نہیں تھا،
تو وہ سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آنے والی شدید نیند کے اثرات تھے، نہ کہ اس ویڈیو کے اثرات۔ ایسا میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، تقریباً روزانہ ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ تو پھر میں نے وہ اپنی بات اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر کیوں بتائی، اور بھی ایسے انداز سے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آج کل مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے۔ کوئی بھی معمولی سی بات ہو، تھوڑا جھوٹ کا تڑکا لگا کر ذرا پر اصرار انداز سے بتا دیں، ایک خوفناک BGM ڈال کر، تو لوگ اسے حقیقت تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دنیا پاگل ہو چکی ہے۔ الغرض ہم آگے بڑھتے ہیں، اب اصل اور اوریجنل ویڈیو کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن الحمدللہ میں آپ کو اس ویڈیو کی حقیقت بتلا سکتا ہوں۔ اب یا تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ویڈیو اور وہ کہانی حقیقت ہے، یا پھر ایک پروپیگنڈا ہے۔ اگر پروپیگنڈا ہے، عادت سے مجبور اسلام دشمنوں کی پرانی چالوں کی طرح یہ ایک اور چال ہے، سازش ہے قرآن کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، کہ کیسے ایک مسلمان لڑکی قرآن کو استعمال کر کے اتنے سارے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، تو قرآن کتنا خطرناک ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم سے مسلمانوں کو، قرآن کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی یہ ایک اسلام دشمنوں کی سازش بھی ہو سکتی ہے، یا پھر یوٹیوب پر فیمس ہونے کی خاطر کسی کا کیا گیا ایک بہت ہی گھناؤنا مذاق بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا چال ہے اسلام دشمنوں کی، تو ہمیں بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے چالیں چلتے آ رہے ہیں، اور اللہ ان کے چالوں کو ناکام کرتا آ رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہاں، اگر حقیقت میں کوئی سارہ علی تھی، اور وہ ویڈیو بھی حقیقت میں تھی، اور اس نے قرآن کے بیک گراؤنڈ میں جادو والے کچھ الفاظ بھی پڑھے تھے، عمل بھی کیا تھا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو جادو اور قرآن کو ایک ساتھ مکس کرے۔ بتائیں کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، میں یہاں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ یہاں میرے پاس ایک بوتل ہے، ایک پانی کا جگ ہے۔ آپ اس بوتل کو ایک انسان سمجھیے، مجھے جادوگر سمجھیے، اور اس پانی کو میرا جادو سمجھیے۔ اب میں اس پانی کو اس بوتل میں ڈال رہا ہوں، اور یہ پانی اس کے اندر جا رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جادوگر جب کسی انسان پر جادو کرتا ہے، تو وہ پانی بھی اسی طرح انسان کے اندر جاتا ہے، اسی طرح انسان پر اثر کرتا ہے، جب تک اس کا توڑ نہیں ہوتا۔ جیسے پانی اس بوتل میں قید ہے، وہ جادو بھی انسان کے اندر ہی رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر اب میرے پاس ایک اور بوتل ہے۔ اب میں اس بوتل کو یہاں پر رکھتا ہوں، اور اس پر پانی ڈالتا ہوں۔ میں اس پر مسلسل پانی ڈال رہا ہوں، تیزی سے ڈال رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جا رہا، صرف پانی اس کے اوپر گر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ڈھکن جو ہے، یہ کیپ جو ہے، یہ قرآن کی طرح ہے، یہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کے اندر کسی بھی چیز کے جانے سے۔ تو بالکل اسی طرح قرآن بھی انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے اندر جادو کے جانے سے، شیاطین کی شرارت کے جانے سے، سفلی عمل کے جانے سے۔ اب میں اس پر پانی ڈال رہا ہوں، ہر طرف سے ڈال رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جا رہا۔ اسی طرح قرآن کے سننے والے انسان پر، قرآن کے پڑھنے والے انسان پر جادو اثر نہیں کرے گا، اس کے اندر جادو نہیں جائے گا۔ اور وہ بھی سورہ بقرہ پڑھنے والے انسان پر، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں سننے والے انسان پر تو اگر ہاروت اور ماروت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سے اب یہاں آ کر بھی جادو کر دیں، تب بھی اثر نہیں کرے گا۔ ویسے یہ ہاروت ماروت کون ہے اور ان کا جادو کتنا خطرناک تھا، اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں قرآن کے حوالے سے، تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو بات ایسی ہے جناب، اگر اس نے جادو اور قرآن کو مکس کر بھی دیا، تب بھی آپ پر اس جادو کے اثرات ہرگز نہیں ہوں گے۔ پہلی بات، کیونکہ قرآن غالب ہے، وہ بھی سورہ بقرہ ہے، تو جادو کا اثر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔
اور دوسرا یہ کہ وہ آواز جاندار نہیں ہے۔ جاندار آواز ہونے کا مطلب وہ آواز ڈائریکٹ کسی انسان کے حلق سے نہیں آ رہی، زبان سے نہیں نکل رہی ہے، بلکہ ریکارڈڈ ہے۔ حالانکہ عملیات میں اور سفلی عمل یعنی جادو میں جاندار آواز کا ہونا بہت ضروری ہے، غیر جاندار آواز سے اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے حقیقت سارہ علی کی اور قرآن فرس سلیپ کی۔ اور ایک بات بتاؤ، اگر ان ساری باتوں کو ہم مان بھی لیں کہ کوئی سارہ علی تھی، اس نے جادو کیا تھا قرآن کے ساتھ مکس کر کے، نعوذ باللہ، اور چلو ایک بات کو یہ بھی مان لیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں سب صحیح ہے، تو پھر یوٹیوب بھلا اپنے سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے ٹاپک کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کیوں کرے گا؟ ہاں، یوٹیوب نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے چینل کو ڈیلیٹ کر دیا، ان کی ساری ویڈیو کو اریسٹ کر دیا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیان کردہ باتیں مستقبل میں ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، نوجوان سن کر اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ خطرے میں آ جائیں گے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ یوٹیوب ڈرتا ہے ان سے، لیکن اس سارہ علی سے یوٹیوب کو کیا مسئلہ ہے کہ سارہ علی کی اس ویڈیو کو یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دی؟ اس بات کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ دنیا پاگل ہو چکی ہے، وہ یہی ہے، یہ ٹاپک محض ایک بیکار اور توجہ نہ دینے والا ٹاپک ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو خوف میں مرے جا رہے ہیں کہ اگر ایسی ویڈیو ہمارے گھر میں پلے ہو گئی، کسی نے سن لیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، گھر کا ماحول کیسا ہوگا، ہم سب لوگ پاگل ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دنیا کے پاگل ہونے کی علامت ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے ٹینشن لینے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پر غالب آنے والی چیز کوئی بھی نہیں ہے، قرآن سب پر غالب آتا ہے۔ میں نے پوری بات کھول کر آپ تمام حضرات کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہو اور آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فقط والسلام۔